اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے میں نے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے۔ موضوع گفتگو ہے فضائل خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا کہنا اس خاتم الانبیاء کا کہ جس پر 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ کیا کہنا اس رسول کا کہ جس کی ہر ادا پر اس کا حبیب پروردگار عالم قربان ہے۔ کبھی چادر اوڑھنے کی ادا پسند آ جاتی ہے تو مزمل کہہ دیا جاتا ہے، کہیں طٰہٰ کہا جاتا ہے، کہیں یاسین کہا جاتا ہے، اور کہیں اگر کمبل پوش ہو جاتے ہیں تو مدثر اور مزمل کا لقب دے دیا جاتا ہے، اور کہیں پروردگار عالم اپنے حبیب کی شان میں کہتا ہوا نظر آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الخیر وسراجا منیرا، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا یعنی گواہی دینے والا، اے حبیب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا یعنی خوشخبری دینے والا، اے حبیب ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا یعنی ڈرانے والا، اور اے حبیب ہم نے آپ کو داعیا الی الخیر بنا کر بھیجا یعنی نیکی کی طرف بلانے والا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الخیر وسراجا منیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا۔ کیا کہنا اس نور محمدی کی فضیلت کا کہ جب اس دنیا میں کچھ بھی موجود نہ تھا، نہ یہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ کرسی تھی، نہ عرش تھا، نہ مکان تھا، نہ درخت تھے، نہ اشجار تھے، نہ انہار تھے، نہ یہ دریا تھے، یہ بہتے ہوئے دریا بھی نہیں تھے، یہ اونچے پہاڑ بھی نہیں تھے، جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت فقط خالق تھا اور اس کی مخلوق یعنی نور محمدی تھا۔ اور کیا کہنا کہ پروردگار عالم نے جب اس نور کو تخلیق کیا تو اس نور کی تابانی اور ذوفشانی اس قدر تھی کہ اگر نور محمدی کو اس کی مجسم اور مکمل حالت میں اس دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم انسان اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ بہت جلیل القدر نبی، کلیم اللہ کا لقب آپ کو ملا تھا، آپ کوہ طور پر جا کر پروردگار سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر پروردگار عالم سے ایک دن فرمائش کر بیٹھے رب ارنی، اے رب مجھے اپنے نور کی ایک جھلک دکھا دے۔ اب ادھر اللہ حضرت موسیٰ کے اصرار کو ٹالتا رہا، پروردگار عالم حضرت موسیٰ کے اصرار کو ٹالتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ کا اصرار جب حد سے بڑھا تو پروردگار عالم نے ندا دی، اے موسیٰ پہلے میں تمہیں اپنے محبوب نبی کے نور کی ایک جھلک دکھاتا ہوں، اور اگر تم میرے حبیب نبی کے نور کی جھلک کی تاب لے آئے تو پھر میں تمہیں اپنا جلوہ کراؤں گا۔ آئے موسیٰ کوہ طور پر بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں کہ آج پروردگار عالم اپنے حبیب نبی کے نور کا مجھے جلوہ کرائے گا۔ بہترین لباس پہن کر، خوشبوؤں سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے حضرت موسیٰ کوہ طور پر آئے ہیں، اور پروردگار عالم کی ندائے غیبی آئی کہ اے موسیٰ تیار ہو؟ موسیٰ نے کہا ہاں اے رب میں تیار ہوں، اور پروردگار عالم نے نور محمدی کی فقط ایک جھلک حضرت موسیٰ کو دکھائی تھی۔ حضرت موسیٰ اتنے جلیل القدر نبی لیکن وہ نور محمدی کی تاب نہیں لا سکے، ان کی ٹانگیں جھلس گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر کوہ طور سے نیچے گرے ہیں۔ تو اس قدر تابانی اور ذوفشانی تھی نور محمدی کی کہ اگر پروردگار عالم اس کو اپنی مجسم اور مکمل صورت میں بھیج دیتا تو ہم خاکی انسان اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے نور محمدی کو حجابات سے گزارا، کل 12 حجابات سے نور محمدی کو گزارا گیا۔ حجاب عصمت سے گزارا گیا، حجاب رحمت سے گزارا گیا، حجاب کرامت سے گزارا گیا، حجاب عبادت سے گزارا گیا، اور ہر حجاب میں اس نور نے ہزاروں سال عبادت کی ہے۔ اور جب پروردگار عالم نے چاہا کہ اس نور کو دنیا میں بھیجا جائے تو پہلے اس نور کی خاطر اس پوری زمین و آسمان کو، اس پورے کل جہان کو خلق کیا گیا کہ جس کو ہم انسان ابھی تک مکمل طور پر تسخیر نہیں کر سکے ہیں۔ اور دیکھیے
پروردگار عالم کی حکمت پروردگار عالم ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے اپنی کلام کا آغاز جس آیت مبارکہ سے کیا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ کے رسول کی نبوت دنیا کے کسی مخصوص خطے یا مخصوص گوشے میں تک مقید نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی پروردگار عالم کی ہم عطا کردہ خلق کردہ مخلوق ہے، تو پروردگار عالم کو پتہ تھا کہ حضرت انسان بعد میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ چونکہ پروردگار عالم نے رسول خدا کو سعودی عرب کی زمین پر مبعوث فرمایا، لہٰذا عرب والے یہ دعویٰ کرتے کہ محمد ہمارے ہیں، خاتم الانبیاء ہمارے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور کیا کہنا، 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا خاتمہ جس خاتم الانبیاء کی نبوت پر ہو رہا ہے، ذات پر ہو رہا ہے، اس خاتم الانبیاء کے کیا کہنے۔ پروردگار عالم نے آپ کے 99 نام رکھے ہیں، جن میں سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہیں مزمل کہا گیا، کہیں مدثر کہا گیا، کہیں احمد کہا گیا، کہیں آپ کو آپ کے نام نامی یعنی محمد کے نام سے آپ کو قرآن میں پکارا گیا۔ اور کیا کہنا میرے نبی کا کہ جو ادا اپنے محبوب کی پسند آ جاتی تھی، اس ادا سے متاثر ہو کر پروردگار عالم آپ کی شان میں آیہ مبارکہ نازل کر دیتے تھے۔ اور حضرت رسول خدا کی جب پیدائش ہوئی ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ آپ ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ وہ ہستی کہ جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ بنی ہاشم جو قبیلہ تھا، اللہ کے رسول کا تعلق جس قبیلے بنی ہاشم سے تھا، وہاں پر تمام تر لوگ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، اور وہاں پر حضرت عبداللہ کو چاند کہا جاتا تھا۔ وہاں پہ حضرت عبداللہ کو کہا جاتا تھا چاند سے چہرے والا۔ اور حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے وہ بیٹے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نے کوئی قربانی کی نیت کی، اور اس قربانی کی جب نیت پوری کرنے کا وقت آیا تو قرعہ فال نکالا گیا، تو قرعہ فال حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، اور حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو بہت عزیز تھے۔ تو اللہ کے رسول کے والد کا جب قرعہ فال نکلا کہ اس قرعے میں قربانی حضرت عبداللہ کی دی جائے، تو حضرت عبد المطلب بہت دل ملول ہوئے اور کہا کہ میں اپنے عزیز فرزند کو کس طرح قربان کر دوں۔ تو اہل قریش کی ایک میٹنگ ہوئی، پوری ایک بیٹھا گروہ، اور اس قبیلے نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ کوئی قصاص دیا جائے کہ حضرت عبداللہ کے بدلے میں کوئی اور قربانی دی جائے۔ تو اونٹوں کا قرعہ نکالا گیا، 1 اونٹ نہیں قرعہ برابر آیا، پھر 10 اونٹ، یہاں تک کہ 1 سے زیادہ 10 کر کے 20 کر کے 100 اونٹوں پر حضرت عبداللہ کا قرعہ نکلا ہے کہ حضرت عبداللہ کی قربانی دینے کے بجائے 100 اونٹوں کی قربانی دی جائے۔ تو 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی، اور حضرت عبداللہ کو اس قربانی کے بدلے میں حضرت عبداللہ کی جان پروردگار عالم نے بخش دی۔ اور کیا کہنا، حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے عقد کا وقت آیا تو مدینے کے ہر گھر میں، اہل عرب کے ہر گھر میں خواہش تھی کہ حضرت عبداللہ ہمارے داماد بنے، لیکن چونکہ پروردگار عالم کا نور آپ کی پیشانی میں موجود تھا، لہٰذا آپ کی والدہ کو بھی معصوم ہونا چاہیے تھا، اور حضرت وہب کی دختر حضرت بی بی آمنہ کو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے عقد کے لیے منتخب کیا، اور اس طرح حضرت عبداللہ کا عقد حضرت بی بی آمنہ سے قرار پایا ہے۔